بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند ایک سوالات غصے کے متعلق اور چڑچڑاپن، انزائٹی، اسی طرح بچوں میں ضد کرنا، بچوں میں غصے کا زیادہ آنا، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ ان سب کو یکجا کر کے میں عرض کیے دیتا ہوں ان کے جوابات۔ ہمارے ہاں غصے کو ایک عارضی حل سمجھا جاتا ہے کہ غصہ آیا اور یہ تو فطری عمل ہے۔ غصہ واقعی فطری عمل ہے، انسان کے اندر غصے کا آنا یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے۔ اس کا علاج بھی موجود ہے، روحانیت کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح شرعی اعتبار سے بھی اس کا علاج موجود ہے۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس غصے کا کرنا کیا ہے، یہ کیوں آتا ہے، اور اس کا فی الوقت فوراً جو اس کا علاج ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک بندہ شدید غصے میں ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ فلاں وظیفہ کر فلاں کر، تو پھر وہ وظیفہ کرنے تک تو اس کا غصہ حد سے بڑھ جائے گا اور وہ کوئی بھی ایسا خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو اسی لیے پہلے اس بات کی ضرورت ہے ہم یہ سمجھیں کہ غصہ کیوں آتا ہے اور فوراً ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ غصہ کوئی عارضی کیفیت نہیں ہے، یہ عارضی حالت نہیں ہے کہ ایک بندے کو غصہ آیا اور چلا گیا، بات ختم ہو گئی، بلکہ یہ ایک بیماری ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بیماری نہیں بلکہ بیماریوں کی جڑ ہے، یہ صرف برائی نہیں برائیوں کی جڑ ہے، تو میں بے جا نہیں ہوں گا، چونکہ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً غصہ کوئی ایک بیماری یا کوئی ایک برائی نہیں ہے، بلکہ تمام برائیوں اور بیماریوں کو لانے والا غصہ ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کی وجہ سے یہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب جیسا کہ ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ پر قابو نہیں رہ پاتا، تو پھر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، وہ زیادہ جو ادویات ہوتی ہیں ان میں پھر وہ نیند کی ادویات کا استعمال کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے روزمرہ کے ہمارے امور جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے دوائی لی یا نیند کی گولیاں کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو غصہ ہے، اس غصے سے انزائٹی کا سبب بنتا ہے، یہ غصہ چڑچڑاپن انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن، ٹینشن اور اسی طرح انزائٹی، اسی طرح بی پی کا ہائی ہونا اور اسی طرح ہارٹ اٹیک کا بھی سبب غصہ بنتا ہے، جس کو ہم چھوٹی سی ایک کیفیت سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کیفیت ہے، آئی اور چلی گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس غصے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک برائیوں کی بات ہے تو غصے کی وجہ سے ہی قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ غصے کی انتہائی ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے کی جان لے لیتا ہے اور بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے۔ غصہ ہی سبب بنتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ جو طلاق کی ریشو ہے، اس میں 90% جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ بے جا غصہ آیا اور غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، پورے کا پورا گھر اجڑ گیا اور گھر برباد ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ غصہ تھا۔ تو اس غصے کو صرف اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ یہ ایک عارضی حالت ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ ہم بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ جی میرا میٹر گھوم جاتا ہے، یا میرا میٹر شارٹ نہ کرو، میری کھوپڑی نہ گھماؤ، میں کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتا، میں منہ پر بات کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ ہم نے الفاظ بدل لیے ہیں، ان الفاظ کے بدلنے سے اس کی حالت نہیں بدلے گی، اس کی جو اصلیت ہے وہ نہیں بدلے گی، بلکہ الفاظ یہ شیطان نے ان کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ غصہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو بس کھوپڑی گرم ہو گئی تھی، یہ تو بس غصہ آ گیا تھا۔ تو یہ غصہ، ان کے الفاظ کچھ بھی کہہ لیں، یہ غصہ ان تمام چیزوں کا سبب بنتا ہے کہ انسان دوسرے کی جان تک لے لیتا ہے اس غصے کی وجہ سے، اور اس کے اندر حسد، بغض اور کینہ، یہ ساری چیزیں یہ غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے، اگر کسی کو غصہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہے تو فوراً سے بیٹھ جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ غصہ یہ انسان کو شیطان کی وجہ سے آتا ہے، شیطان غصہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، چونکہ شیطان وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ آگ کو بجھانے کے لیے انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب انسان کو غصہ آئے، اور غصہ چونکہ یہ شیطان لا رہا ہے، تو فوراً اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کرے گا، پانی جیسے اپنے جسم پر ڈالے گا، اعضائے وضو دھلیں گے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ ایک کام تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کو غصہ آتا ہے اس کو چاہیے کہ فوراً وہ وضو کرے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کھڑا ہے وہ فوراً سے بیٹھ جائے۔
بیٹھا ہے تو فوراً سے لیٹ جائے، اپنی حالت کو تبدیل کرے۔ یہ غصہ واقعی ایسی چیز ہے کہ انسان کو آتا ہے، اور اگر وہ اپنی جگہ بدل لے یا اپنی حالت بدل لے تو آدھا غصہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ اسی حالت پر بیٹھے رہیں گے، جب تک آپ اسی کیفیت میں رہیں گے، اسی جگہ پر رہیں گے، تو آپ کا غصہ کم نہیں ہوگا۔ آپ یہاں سے اٹھ کر مسجد میں چلے جائیں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں تو فوراً وہاں سے اٹھیں اور باہر جا کر کھڑے ہو جائیں، آپ کا غصہ آدھا کم ہو جائے گا۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ فوراً جگہ بدلیں، اور دوسرا یہ کہ آپ وضو کریں یا ٹھنڈا پانی اپنے چہرے پر ڈالیں، تو آپ کا غصہ وہ آدھے سے زیادہ اسی وقت ختم ہو جائے گا اور کم ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص جھگڑ رہے تھے، آپس میں گالم گلوچ کر رہے تھے، اور اس حالت میں تھے کہ اس کی ایک شخص کی رگیں پھول گئیں، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ایسا کلمہ سکھانا چاہیے کہ اگر یہ اس کو پڑھیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں، میں نے پوچھا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی یہ تعوذ پڑھیں۔ تو یہ تعوذ پڑھیں گے، شیطان دور بھاگ جائے گا اور ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو جب بھی غصہ آئے اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن غصے کے اندر اس کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس کو چاہیے کہ فوراً سے وہ تعوذ پڑھ لے۔ وہ جیسے یہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میرا داخلہ جنت میں ہو جائے، مجھے جنت مل جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر، تو جب غصہ کرنا چھوڑ دے گا تو تجھے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر اپنے عیوبات کے بارے میں سوچے۔ انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو عام حالات میں بھی، اس وقت بھی اور آگے پیچھے بھی، وہ اپنے آپ پر نظر رکھے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ غصہ بیوی پر آتا ہے، غصہ ماں پر آتا ہے، غصہ باپ پر آتا ہے۔ یہ ایسی کیفیت کہ اس میں انسان اپنی ماں اور باپ کا احترام بھول جاتا ہے، اپنی ماں کی عزت اور باپ کا وقار وہ بھول جاتا ہے، ان کے سامنے ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی پر بھی غصہ آتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے عیوبات پر غور کرے کہ میں کتنی غلطیاں کرنے والا ہوں، میں کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہوں، کتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں۔ اگر ہر غلطی پر میں نے پکڑنا ہے بیوی کو، ماں باپ کو یا اولاد کو، تو اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو کیا بنے گا؟ میرے جتنے بڑے گناہ ہیں تو اللہ نے مجھے پکڑ لیا، میرا تو کچھ نہیں بننا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ کسی پر غصے، حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص انتقام کے باوجود کہ انتقام وہ لے سکتا ہے، یعنی اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور انتقام نہیں لیتا، تو اللہ کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ جس سحور کا تو چاہے انتخاب کر لے وہ تجھے مل جائے گی۔ تو جب ہم کسی سے انتقام لے سکتے ہیں، ہم کسی پر اپنا غصہ اور فرسٹریشن نکال سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں نکالتے، تو ہمیں نہیں نکالنی چاہیے۔ اور یہ کیوں نہیں نکلے گی؟ اس وجہ سے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ میں جو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں، اللہ بھی تو مجھے معاف کرتا ہے، اللہ بھی تو مجھے بخش دیتا ہے۔ اگر میں کسی کو معاف کر دوں گا کسی کی غلطی پر تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں۔ تو جو بندہ اپنے عیوبات پر نظر رکھتا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس کا غصے کا آنا اس کو ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو غصہ آ رہا ہو، ایک بچے کا مجھے فون آیا، وہ اس وقت اس حالت میں تھا کہ وہ سوسائڈ کرنا چاہتا تھا، پیپر ٹھیک نہیں ہوا اور یہ وہ، تو ایسی حالت میں انسان اگر غصہ آ جائے اس کو اور ڈپریشن کا وہ شکار ہو جائے تو انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں نے اسے کہا آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ فوراً سے اٹھیں، وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد مجھ سے بات کیجیے گا، کیونکہ اس کی حالت مجھے بتا رہی تھی کہ اگر یہ تھوڑی دیر میں اسے گفتگو کرتا رہا تو اس کی حالت غیر ہو جانی ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ فوراً اٹھیں اور جا کر آپ نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد گفتگو کریں۔ تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کی کال آئی تو وہ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ کہنے لگا اس وقت مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اور پتہ نہیں کیسی کیفیت تھی۔ ہم چونکہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو اگر کسی کو اتنی حالت خراب ہے کہ وہ اپنی جان لینے کے در پہ ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک مرتبہ اٹھ کر وہ نماز ضرور پڑھ لے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر تو انسان کو
فوراً کر لینا چاہیے کہ میرے ساتھ کچھ ہوا، میرے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو میں فوراً صبر کروں، اور پھر فوراً سے مجھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جب میں یہ دونوں کام کروں گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور میرے اندر جو وہ کیفیت ہے، آگ جل رہی ہے، لاوا پک رہا ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے بچوں کے بارے میں کہ بچے بہت زیادہ ضدی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بات نہیں مانتے، اور یہ آج کل بچوں میں بھی بہت بڑا مسئلہ کہ غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، بچے کسی کی بات نہیں مانتے۔ تو میں دونوں کے لیے وظائف عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کسی بڑے کو غصہ آتا ہے تو ان کے گھر والوں کو چاہیے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے، اور اگر اولاد ہے تو اپنے والدین کے لیے، ان میں سے کسی ایک کو غصہ آتا ہے، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، وہ آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی مل جائے گی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ یہ آیت کریمہ پڑھیں اور اس کو پڑھ کر چینی پر دم کریں 101 بار، اور پھر یہ آپ کھانے میں استعمال کریں۔ پہلے تو پورا گھر والے استعمال کریں تو سب انشاءاللہ اس غصے سے پاک ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس شخص کو صرف اسی کو کھلا دی جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کو یہ چینی کسی بھی چیز میں ڈال کر، جیسے چائے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس میں پلا دی جائے، انشاءاللہ اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اور اگر بچوں میں ضد ہے اور بچے غصہ زیادہ کرتے ہیں، ان میں انزائٹی ہے، تو بچوں کے لیے چاہیے کہ واوا جادہ کا والن فاہدہ، یہ آیت کریمہ ہے، یہ کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں۔ انشاءاللہ بچے میں سے ضد بھی ختم ہو جائے گی، اس کا غصہ بھی کم ہو جائے گا، اور جو انزائٹی اور چڑچڑاپن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو غصے کو اس طرح عام نہ لیں کہ بس یہ ایک فطری حالت ہے، آئی اور چلی گئی، بلکہ اس کو آپ اس طرح ٹریٹ کریں کہ ایک بیماری ہے۔ کچھ دن آپ اپنے آپ پر فوکس رکھیں، انشاءاللہ یہ غصہ آہستہ آہستہ آپ سے کم ہونا شروع ہو جائے گا، مگر نہ یہ غصہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔